آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شاندار فنکار کو یاد کریں گے جن کی آواز آج بھی کانوں میں رس گھولتی ہے۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والا ہر شخص ان سے متاثر ہے اور کہیں نہ کہیں ان کو فالو ضرور کرتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ناقابل فراموش آواز اور شاندار لہجے کے مالک ضیاء محی الدین کی۔ آج کی کہانی ضیاء محی الدین کے نام۔ اپنی منفرد آواز اور لب و لہجے کے لیے مشہور اینکر اور مصنف ضیاء محی الدین یوں تو 92 برس کی عمر میں وفات پا گئے، مگر ان کا کام آج تک زندہ ہے اور جو انہوں نے اپنی زندگی میں اچیو کیا ہے وہ شاید آنے والے برسوں میں کوئی بھی اچیو نہ کر سکے۔ انگریزی اور اردو زبان میں لفظوں کی درست ادائیگی ہو یا تاریخ کے حوالہ جات، ہر موضوع پر ضیاء محی الدین کی گرفت مضبوط تھی۔ جن لوگوں نے ضیاء محی الدین کو سنا، پڑھا یا دیکھا، ان کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ ضیاء محی الدین 20 جون 1931 کو پاکستان کے شہر فیصلہ آباد میں پیدا ہوئے۔ 50 کی دہائی میں لندن کی رائل اکیڈمی آف ڈراماٹک آرٹ سے اداکاری کی باقاعدہ تربیت حاصل کی۔ ضیاء محی الدین ان چند پاکستانیوں میں شامل تھے جنہوں نے پاکستان سے باہر جا کر بھی تھیٹر اور فلموں میں کام کیا تھا۔ تقریباً 67 سال تک تھیٹر اور فلم انڈسٹری سے منسلک رہنے والے ضیاء محی الدین 2005 سے 2021 تک ناپا سے بطور بانی اور سربراہ وابستہ رہے۔ اس کے بعد وہ اس عہدے سے اپنی مرضی سے سبکدوش ہو کر اپنی خدمات ادارے کو رضاکارانہ طور پر دے رہے تھے۔ اسی دوران ضیاء محی الدین نے سن 2022 میں شیکسپیئر کے ڈرامے رومیو اینڈ جولیٹ کو اردو زبان میں پیش کر کے طالب علموں کو کلاسیکل تھیٹر بھی سکھایا۔ آج ہم بات کریں گے کہ آخر اس عظیم فنکار کے سفر کا آغاز کیسے ہوا۔ ضیاء محی الدین بتاتے ہیں کہ میرے والد خادم محی الدین نے مجھے شدھ سنگیت کی پہچان کروائی۔ انہوں نے مجھے سٹیج سے روشناس کیا۔ بڑے بخاری صاحب نے اچھے ادب کی طرف اشارہ کیا، کچھ راہ بھی دکھائی۔ چھوٹے بخاری صاحب نے آواز کے اتار چڑھاؤ اور مائکروفون کے آداب سکھائے۔ انگریزی میں ان کے استاد ایم فاسٹر تھے جو کہ علم و فضل کا خزانہ تھے۔ انگریزی ادب میں ان کا مقام ایسا تھا جو ایک صدی میں 2-1 لوگوں کو ملتا ہے۔ دوسروں کی بات ایسے سنتے تھے جیسے ان سے کچھ سیکھ رہے ہوں۔ ضیاء محی الدین نون راشد کے مداح ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھ میں راشد صاحب کی کوئی بات بھی نہ آئی۔ جب تک میں راشد صاحب سے نہیں ملا تھا میں سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی اور کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، میں شاعری اور اس کی نزاکت کو فوراً پکڑ پاتا ہوں۔ راشد صاحب کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوا تو معلوم ہوا کہ جسے میں اردو شاعری سمجھتا تھا وہ اصل میں ہائے اللہ اوئی اللہ قسم کی چیز ہے اور اردو میں اچھی شاعری کچھ اور ہے۔ ضیاء محی الدین 5 بہنوں کے سب سے چھوٹے بھائی تھے۔ ان سے پہلے ان کے 3 بھائی فوت ہو چکے تھے۔ 5 بہنوں کی ولادت کے بعد ان کی پیدائش ان کے والدین کے لیے ایک بڑی خبر تھی۔ ان کے والد خادم محی الدین تعلیم، موسیقی اور ڈرامے کے شعبوں سے وابستہ تھے۔ موسیقی اور ڈرامے کے موضوع پر چند کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ ضیاء ان کے اکلوتے بیٹے تھے تو ان کو خواہش تھی کہ وہ ضرور بڑا آدمی بنے اور ان تمام شعبوں میں نام پیدا کریں جن سے خود وابستہ رہے۔ ضیاء محی الدین سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ اسکول میں خادم محی الدین نے ایک سٹیج ڈرامہ کروایا جس کا نام دیوتا تھا۔ اس سٹیج ڈرامے میں ضیاء محی الدین نے ایک چھوٹے سے اسکول کے طالب علم کا کردار نہایت خود اعتمادی سے ادا کیا۔ یہیں سے ان کے سفر کا آغاز ہوا۔ اسکول سے گورنمنٹ کالج لاہور پہنچے جہاں انہوں نے BA تک تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے جہاں ایک جانب پطرس بخاری، رفیع پیر، ذوالفقار علی بخاری، رشید احمد اور شوکت تھانوی کی صحبت میسر آئی تو دوسری جانب اعجاز بٹالوی، ضیاء جالندھری اور ظہور آذر جیسے دوست ملے۔ ان کے سپورٹ مختلف پروگرامز ہوئے جن میں احباب کے انٹرویوز، یونیورسٹی کے طلبہ کا پروگرام اور نیوز براڈ کاسٹنگ شامل تھے۔ سن 1951 میں انہیں آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں تربیت کے لیے منتخب کیا گیا، بدل کر رکھ دیا۔ ضیاء صاحب کہتے ہیں کہ آسٹریلیا میں مجھے احساس ہوا کہ میری منزل ریڈیو نہیں بلکہ تھیٹر ہے۔ چنانچہ وہ ایک طرف براڈ کاسٹنگ کی تربیت حاصل کرتے رہے اور دوسری طرف بطور ایکٹر، ڈائریکٹر اور مصنف تھیٹر میں بھی حصہ لیتے رہے۔ آسٹریلیا میں قیام کے دوران ہی انہوں نے ریڈیو پاکستان کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ ان کی اگلی منزل لندن تھی۔ زید بخاری کو جب ان کے عزائم کا پتہ چلا تو انہوں نے ضیاء محی الدین کی حوصلہ افزائی کی اور نہ صرف ان کا استعفیٰ فوری طور پر منظور کر لیا بلکہ انگلینڈ میں کچھ لوگوں سے ملاقات کا مشورہ بھی دے دیا۔ آسٹریلیا میں قیام کے دوران ہی انہوں نے افسانہ نگاری کا شوق پالا تو ان کی کچھ کہانیاں لاہور کے ادبی پرچوں میں شائع ہوئیں، مگر بعد میں انہوں نے اپنی تمام کہانیوں کو ڈسون بھی کر دیا۔ ضیاء محی الدین لندن میں رائل اکیڈمی آف ڈراماٹک آرٹ سے وابستہ ہوئے جس نے ان کے انداز زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اب ڈرامہ ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ جب وہ UK سے واپس پاکستان آئے تو اس وقت بھی انہوں نے بہت سے تھیٹر ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا بلکہ اس میں بطور اداکار بھی کام۔
उसके बाद उन्होंने हॉलीवुड का रुख किया। 1960 में उन्हें इंग्लैंड से आई हुई एक टीम ने E.M. फॉस्टर के नॉवल पर बनने वाली फिल्म के लिए मुंतखब कर लिया और उन्हें डॉक्टर अजीज का किरदार अता किया। इस फिल्म ने ज़िया मोइनुद्दीन की शोहरत को आसमान पर पहुंचा दिया और वो एक बैनुल-अक़वामी अदाकार के तौर पर पहचाने जाने लगे। उनकी अगली फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया थी। इस फिल्म में उन्होंने एक गाइड का किरदार अदा किया। सन 1963 में वो इंग्लैंड में ही थे कि उनके वालिद खादिम मोहिउद्दीन इंतकाल कर गए। अगले बरस पाकिस्तान में टीवी का क़याम अमल में आया तो वज़ारत इत्तेलात व नशरियात ने ज़िया मोइनुद्दीन को इस इदारे के मुशीर के ओहदे पर खिदमात अंजाम देने की पेशकश की, मगर बाज़ मसाइल की वजह से ये बात आगे न बढ़ सकी। 1971 में ज़िया मोइनुद्दीन ने पाकिस्तान टीवी को एक स्टेज प्रोग्राम का आइडिया पेश किया, जिसका पहला प्रोग्राम जनवरी 1971 में नशर किया गया। इस प्रोग्राम के जरिए ज़िया मोइनुद्दीन अपनी शोहरत के बामे अरूज पर पहुंच गए। ये पाकिस्तानी टीवी पर पेश किया जाने वाला पहला स्टेज प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में जिन शख्सियात ने शिरकत की उनमें जोशमरी आबादी, मुश्ताक अहमद यूसुफी, खुशबख्त आलिया, मोहम्मद अली, शमीम आरा, वहीद मुराद समेत उस दौर के बड़े बड़े सितारे थे। वो कई साल तक पाकिस्तानी टीवी के लिए काम करते रहे। उनके प्रोग्राम आज तक देखे जाते हैं, लेकिन उनकी शोहरत शायद उस वक्त बामे अरूज पर पहुंची जब उन्होंने शायरी और नसर को पढ़ने का आगाज किया। आज भी जब हम इराक या मुख्तलिफ ज़ियारात की वीडियो देखते हैं तो उसके पीछे पसे पर्दा आवाज ज़िया मोइनुद्दीन साहब की है, जो कि उनकी पहचान है। उन्होंने कई शायरों का कलाम अपने मुनफरिद लहजे में पढ़कर अमर कर दिया। ज़िया मोइनुद्दीन ने 3 शादियां की थी। उनकी पहली अहलिया का नाम सरवर था, जिनसे उनके 2 बेटे हैं। दूसरी बीवी नाहिद सदीकी थी और तीसरी अजरा मोइनुद्दीन, जो उनकी एक बेटी की मां बनी। हुकूमत पाकिस्तान ने ज़िया मोइनुद्दीन को तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाज रखा है। ज़िया साहब जैसी शख्सियात सदियों बाद पैदा होती हैं और वही कौमें जिंदा रहती हैं जो ज़िया साहब जैसी शख्सियात को याद करती हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस सितारे की जिंदगी के हवाले से जानना चाहते हैं।